بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رمضان المبارک کا مقدس بابرکت مہینہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ اس میں بہت سارے جو مسلمان ہیں وہ عبادات میں مصروف ہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی، نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش اور تبودع میں ہیں۔ وہاں پہ کچھ کم علمی کی وجہ سے، کچھ ناسمجھی کی وجہ سے کئی ساری غلطیاں اس طرح کی کر بیٹھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی جو عبادات ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اب ظاہر ہے کوئی بھی مسلمان ہے، عبادت کرتا ہے، اس کا مقصود صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، کچھ ثواب نیکیاں حاصل کر لے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ عبادت کرے اور عبادت کرنے کے بعد کوئی اس طرح کی غلطی کر بیٹھے جس غلطی کرنے سے کیا ہے، اس کا وہ جو عبادت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ رمضان میں چونکہ عبادات لوگ کثرت سے کرتے ہیں، پھر غلطیاں بھی کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج صرف اور صرف ایک غلطی کی نشاندہی کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ روزہ رکھا جاتا ہے اور پھر روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ اور روزہ افطار کرنے کے حوالے سے عام طور پہ ایک دعا بڑی مشہور ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ ان الفاظ کے ساتھ بعض روایات کے اندر اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت یہ ہے، اور بعض الفاظ میں وبک آمنت وعلیک توکلت کا اضافہ ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو افطاری کی دعا سمجھ بیٹھے ہیں، ان الفاظ کو افطاری کی دعا سمجھ بیٹھے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، جیسے روزہ افطار کرتے ہیں تو روزہ افطار کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں، وہی دعا پڑھتے ہیں سب سے پہلے، اس کے بعد روزہ افطار کرنا شروع کرتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح کی کوئی بھی روایت، اس طرح کی کوئی بھی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، بالکل بھی اس طرح کی کوئی دعا ثابت نہیں ہے۔ افطاری کی کوئی دعا ہے ہی نہیں۔ یہ ہم نے کوئی فرض کر لیا ہوا ہے کہ ضروری ہر چیز کی کوئی نہ کوئی دعا ہوگی، تو کیا ہے کہ پھر جو ہے نا وہ کام کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ روزہ رکھنے کے حوالے سے اس کا تذکرہ بھی ہم کریں گے۔ روزہ رکھنے کی کوئی دعا ہوتی ہے، نیت ہوتی ہے، اسی طریقے سے روزہ افطار کرنے کی دعا اور نیت ہوتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ روزہ افطار کرنے کی کوئی بھی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ ایک دعا ہے جو روزے افطار کرنے کے بعد کی ہے، وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو الفاظ ہیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ذهب الظمأ، پیاس بجھ گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، انشاءاللہ اجر جو ہے نا وہ ضرور ملنے والا ہے۔ تو یہ الفاظ ہیں، اور یہ بھی افطار کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو جتنی بھی دعائیں، یا یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ روزے سے پہلے، مثال کے طور پہ میں طارق زمیر صاحب کا کلپ دیکھ رہا تھا جس میں فرما رہے تھے کہ جو بندہ افطاری سے پہلے دعا نہیں کرتا، یعنی اس افطار کے وقت دعا نہیں کرتا، وہ ایسے ہے جیسے مزدور پورا دن مزدوری کر بعد میں جو ہے نا اجرت لیے بغیر چلا جائے۔ یہ غلط بات ہے، یہ صرف جذباتی باتیں ہیں، ان کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی بھی عبادت ہے اس کا ایک سپیشل اجر و ثواب ہے، سپیشل اجر و ثواب ہے۔ مثال کے طور پر روزہ ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں خود دوں گا، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ باقی جتنے بھی عبادات ہیں، نماز ہے، اسی طریقے سے حج ہے، اسی طریقے سے عمرہ ہے، صدقات و خیرات ہے، جتنی بھی عبادات ہیں، ان ساری عبادات کا اجر و ثواب فرشتے دیتے ہیں، لکھتے ہیں۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا ہوا ہے کہ روزے کا اجر تم نے نہیں لکھنا، یہ میں خود اپنی طرف سے ادا کروں گا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا روزہ رکھے گا پھر دعا نہیں کرے گا تو اس کا روزہ ہی قبول نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا روزہ رکھنے کا۔ بھائی روزہ رکھنے کا جو اجر و ثواب ہے تو وہ ملے گا، وہ ہر صورت میں ملے گا، دعا کریں یا نہ کریں۔ ہاں دعا کرنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے، دعا عبادت ہے، کرنی چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ اگر کوئی دعا نہیں کرے گا تو پھر یہ ہے کہ وہ فضول جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ روزے کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا۔ دعا کرنا چاہتا ہے اچھی بات ہے، کسی کا عمل ہو سکتا ہے، لیکن کوئی دعا نہیں کرتا، بالکل بھی نہیں کرتا، روزے رکھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، تو کیا ہے؟ ان کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کسی کا نہیں ضائع کرتا۔